نادے علی مظہر العجائب تاجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جنت بے نبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك رغدا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا مولدی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تغلبنی بارے دیگر بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت خشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات کہ اللہ کے حبیب کا پیارا حسین ہے اللہ کے حبیب کا اللہ کے حبیب کا پیارا حسین ہے دنیا کا آخرت کا سہارا حسین ہے اور نہ جانے کیا بات ہے میرے حسین میں اور نہ جانے کیا بات ہے میرے حسین میں ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے اور چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی کی جس کی سواری کدھر گیا اور نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا صلوات پڑھے بابا سے بلند اب میں ملتمس ہوں جناب زیب علی سے کہ وہ آئیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ کی درپیش کریں صلوات پڑھے بابا سے بلند یہ کلام بھی جانا چاہ رہے ہیں جو فرمائیے گا
کفن میں سر کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین باندھ رہے ہیں نجات لے جاؤ فرما بھی منظر شعر کریں گے بات بھی حلقوں سے لوگ میرے شہر میں کریں گے بات بھی حلقوں سے لوگ اور ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات پڑھیں اور تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ مقابلے وہ شعر ہے سند نجات کی دیں گے نا تم کو سوم سلام سند نجات کی دیں گے نا تم کو سوم سلام بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور آخری شعر السلام کا بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا اسرار بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا
جتنا وہ ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بارے دیگر بلند تر سب کہ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، ملک کو فضائے ملک کا والی بنا دیا، اور ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو غالی بنا دیا، ہر دور کے یزید کو غالی بنا دیا۔ مومن اکرام، اب میں ملتمس ہوں خطیب عارف محمد جناب قبلہ مولانا غلام عباس کوہانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل محمد بیان فرمائیں۔ سلوات پڑھیں بابا صاحب۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اور مومنات کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ دشمن آل محمد کی تباہ و بربادی کے لیے بلند تر صلوات۔ کہنے والے محمد کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ بذاته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهر موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالسحور ميدان عزه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الرسول المصطفى
وبالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات مومنین حضور احترام گفتگو ہے امامت پر امام کسے کہتے ہیں امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے آیا امام گناہگار ہوتا ہے یا گناہوں سے پاک ہوتا ہے آج لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ شیعان حیدر کرام مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے علی سے لے کر قیم آل محمد تک 12 اماموں کی امامت کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اجماعی فیصلے کو انہوں نے رد کر دیا ہے اس لیے کافر ہیں میرے بھائیوں ہم پر اجماع کا فیصلہ ماننا واجب نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ماننا واجب ہے جی لوگوں کے دیے ہوئے منصب کا نہ ماننا موجب کفر نہیں ہے کافر وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے منصب کو تسلیم نہ کرے یوم ندعو کل اناس بامامہم اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ میرے بھائیوں اس دن کو یاد رکھو اس آیت مجیدہ میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے ایک ہے امامت دوسری ہے قیامت امامت کو اس لیے نظر انداز نہ کرو قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا پیشی کو قیامت کی پیشی کو اس لیے نظر انداز نہ کرو اگر امام اچھا نہیں ہوگا تو پیشی کا انجام اچھا نہیں ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ہر انسان کو بلائیں گے اس کے اپنے اپنے امام کے ساتھ ہم پھر مسلمانوں کے علماء سے یہ سوال کرتے ہیں جہاں یہ لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر اپنی تعلیم سے اور اپنی شعلہ بیانی تقریر سے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہاں اس موجودہ نسل کو یہ کیوں نہیں بتاتے وہ امام کون ہوگا جس کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ ہمیں پکارا جائے گا امامت کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے جس کی افاقی جنگ کو اجاگر کرنے کے لیے سید الانبیاء احمد مجتبی حبیب خدا
इरशाद फरमाते हैं मम्मा तवलम याहरिक इमाम ज़माने ही फकत मात मीततन जाहिलियतन, जिसने भी अपने जमाने के ईमान को न पहचाना वो जाहिलियत की मौत मर गया। ऐशिया को काफिर कहने वाले, ऐशिया को भिड्डी कहने वाले, जरा बता तो सही तेरे जमाने का इमाम कौन है? जी भाई इमामत है। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने इस हदीस को नकल किया है, जिसने भी अपने जमाने के इमाम की मार्फत हासिल न की उसकी मौत जहालत पर है। नमाजें पढ़ी जमाने के इमाम की मार्फत नहीं है, मौत जहालत पर, मौत कुफर पर, मौत शिर्क पर, रोजे रखे, हज किए, मौत जहालत पर। इन आमाल को सनद कब मिलेगी? जब अपने जमाने के इमाम की मार्फत रखता हो, जब अपने जमाने के इमाम को पहचानता हो। तवज्जो चाह रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैंने गुज़िश्ता जुमे कहा था कि नमाजें पढ़ने से पहले, रोजे रखने से पहले, हज करने से पहले इमाम उनको बनाया जिनको बनाया खुदा ने हो, दिखाया मुस्तफा ने हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यदुन नबिय्यीन, मैं नबियों का सरदार हूँ। व अलीयुन सय्यदुल वसीय्यीन, अली जो है वसीयों के सरदार हैं। इन्ना औसियाई इस्ना अशरा, इन्ना औसियाई मिन बादी इस्ना अशरा, अव्वलुहुम अलीयुन व आखिरुहुमुल महदी। मेरे खुलफा 12 होंगे, पहला अली है, आखिरी महदी है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइमतु मिन उम्मी, आइमा मेरी औलाद से होंगे। मन अताहुम फकद अता अल्लाह, जिन्होंने इनकी इताअत की उन्होंने अल्लाह की इताअत की। व मन असाहुम फकद असल्लाह, जिन्होंने इनकी नाफरमानी की उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। हो उर्वतुल वुस्ता, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वल वसीलतु इलल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं मन सर्रा अन यहया हयाती व यमूत ममाती, जो शख्स मेरी जिंदगी जीना चाहता है, मेरी मौत मरना चाहता है, मेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है, वो मेरे बाद अली को अपना इमाम माने, अली के दोस्त को अपना दोस्त रखे, अली के दुश्मन को अपना दुश्मन रखे। बाबा सल्लल्लाहु। मेरे पास एक किताब है अब्दुल्ला मिलानी, काबतुना कहफना हो, 8 जिल्दें हैं, पहली जिल्द से मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे सरदार इनको कैसे पहचाने, अरबी में है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब के बारे में क्या फरमाया सुनो। अन अली इब्न मूसा रज़ियल्लाहु अलैहि तहियतु वस्सलाम अन अबीहि अन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन यतमस्सका बिदीनी व यरकबु सफीनतुन नजात मिन बहदी फलयक्तदिह बि अली इब्न अबी तालिब। जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, मेरी कश्ती पे सवार होना चाहता है, वो मेरे बाद अली इब्न अबी तालिब की पैरवी करे। वल युआद अबू बहू, अली के दुश्मन से दुश्मनी रखे।
वली वाले वलियहू, अली के दोस्त से दोस्ती रखे। फइन्नहु वसीयी, अली मेरा वसी है। व खलीफती, मेरा खलीफा है। फी हयाती, मेरी जिंदगी में। व बअद ममाती, मेरी जिंदगी के बाद। व इमाम कुल्ल मुस्लिमीन, हर मुस्लिम का इमाम अली है। व अमीर कुल्ल मोमिनीन, हर मोमिन का अमीर अली है। मोमिनों का मौला अली है। मौला मोमिनों का रहबर अली है। पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, सिवाय ज़ाते मुस्तफा के किसी को पैगंबर ने, अमीरुल मोमिनीन सैयदुल अंबिया ने, सिवाय ज़ाते अली के किसी को अमीरुल मोमिनीन का सर्टिफिकेट दिया है तो सामने लाओ। कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है सिवाय अली के। मेरे भी भाइयों, मैं हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंत अमीरुल मन फिस समा व अमीरुल मन फिल अर्द व अमीरुल मन मज़ा व अमीरुल मन बकिया वला अमीर क़ब्लका वला अमीर बअदका। ऐ अली, तू आसमां वालों का भी अमीर है, ज़मीन वालों का भी अमीर है। ऐ अली, तू अगले लोगों का भी अमीर है, पिछले लोगों का भी अमीर है। तेरे अलावा कोई इस कायनात में अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अली कब से अमीर है? अली कब से अमीर है? किताब का लकुना कैफा नारिफुहुम, अगर लोगों को पता चल जाता अली कब से अमीर है तो कभी भी अली की फजीलत का इनकार न करते। अली उस वक्त भी अमीर है जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अली ईमान वालों का मौला है। अली ईमान वालों का रहबर है। सुनना जरा, व अमीर कुल्ल मोमिनीन, अली हर मोमिन का अमीर है। कौलुहु कौली, अमरुहु अमरी, व नह्युहु नह्यी, व ताबीहु ताबी, व खादिरुहु खादिरी, व नासिरुहु नासिरी। अली का कौल में मोहम्मद का कौल है। अली की इताअत करने वाला में मोहम्मद की इताअत करने वाला है। अली की नाफरमानी करने वाला में मोहम्मद की नाफरमानी करने वाला है। इसने अली को छोड़ दिया, उसने में मोहम्मद को छोड़ दिया। अगला सुना, अगला सुना। सुम्मा कौला मन फौरक अलियन बादी लम यराउनी वलम यरा वलम अराहो। जो अली से जुदा हो गया, क़यामत के दिन मैं उसे नहीं देखूंगा, ना वो मुझे देखेगा। मन खालफ अलियन, जिसने अली की मुखालफत की, हर्रमहुल जन्नह, उस पे जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। बाबा जी लग सलवा सुन्ना कौला वल हसन वल हुसैन। फिर फरमाया हसन और हुसैन इमाम उम्मती। हसन और हुसैन मेरी उम्मत के इमाम हैं। बादा बीहा, अपने बाबा के बाद। व सय्यदो शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन नौजवानों में जन्नत के सरदार हैं। और मेरे भाइयों, आदम जन्नती था लेकिन आदम जन्नत का सरदार नहीं था। आदम जन्नती था, आदम
فرشتہ سید الملائکہ جب حسین کے دروازے پہ آتا ہے اور کہتا ہے انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں. پانچ صلوات. وَأُمُّهُمَا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، ان کی ماں جلدی عورتوں کی سردار ہے. وَأَبُوهُمَا سَيِّدُ الْوَسِيِّينَ، ان کے باپ وسیعوں کے سردار ہیں. وَوَلَدَ الْحُسَيْنُ تِسْعَةُ أَئِمَّةٌ تَاسِعُهُمُ الْقَائِمُ، حسین کی نسل میں سے مہدی ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس کا کردار کردار مصطفیٰ، جس کی گفتار گفتار مصطفیٰ، جس کا نور نور مصطفیٰ، جس کا نظام نظام مصطفیٰ. اگر تمہارے دین میں اس امامت ہے ہی نہیں تو تم نظام مصطفیٰ کیا لاؤ گے؟ نظام مصطفیٰ ہے امامت، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی. دنیا تسلیم کرتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ پیغمبر کا آخری خلیفہ مہدی ہوگا، اولاد زہرا سے ہوگا. اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے آئیں گے. امام مہدی کہیں گے چچا عیسیٰ نماز پڑھا، فرمایا تیری پیشانی میں محمد کا نور ہے. حضرت محمد مصطفیٰ کا بیٹا اول العزم نبی کو جماعت کرائے گا، اور جب نور خدا زمین پہ جلوگر ہوگا، جہاں پہ حکمراں قرار کا لقطۂ جگر ہوگا. یہ لکھ لو اپنے سینے پر، نماز باجماعت میں میرے مہدی کے قدموں میں تیرے عیسیٰ کا سر ہوگا. امامت الہی عہدہ ہے. ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء، امامت انبیاء کی منزل ہے. وارث الاوصیاء، اوصیاء کی میراث ہے. ان الامامت خلافت اللہ، امامت اللہ کی خلافت ہے. وخلافت الرسول، اور رسول کی خلافت ہے. ومقام امیر المومنین، مولا علی ولی کا مقام ہے. ومیراث الحسن والحسین، حسن اور حسین کی میراث ہے. اگر حسن کی میراث نہ ہوتی تو ایک بڑے بزرگ کو نہ کہتے اٹھ جا میرے باپ کے ممبر سے، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے. اس نے کہا کہ صدق تھا، تو نے سچ کہا. جسے حسن ممبر سے اتارے بطول ناراض جائے، اس کی خلافت کیسے ثابت ہو؟ کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء نے کوئی خلیفہ بنایا ہی نہیں. پھر خلیفہ نہیں بنائے تو دین کیسے مکمل ہو گیا؟ ہاں جی، یہ میرے پاس شان علی بزبان نبی، شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ، شیخ طمع حلبی البختری کی لکھی ہوئی اہل سنت عالم کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ مفتی وسیم اکرم قاری نے کیا ہے. لاہور سے ملتی ہے. تم کہتے ہو پیغمبر نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، یہ کتاب کہتی ہے کہ سید الانبیاء نے خلیفہ بنایا ہے. عن اسناد عن محمد بن ابی جعفر عن باکر عن ابی عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ و خلیفتی و حجت اللہ و حجتی و باب اللہ و بابی و حبیب اللہ و حبیبی و خلیل اللہ و خلیلی و سیف اللہ و سیفی و وسیع اللہ و وسیعی. پیغمبر نے فرمایا علی اللہ کا خلیفہ ہے، میں محمد کا
کا خلیفہ ہے، علی اللہ کی حجت ہے، میں محمد کی حجت ہے، علی اللہ کا دروازہ ہے، میں محمد کا دروازہ ہے، علی اللہ کا چنا ہوا ہے، میں محمد کا چنا ہوا ہے۔ علی اللہ کا چنا ہوا ہے، علی خدا کا چنا ہوا ہے، وصرف اللہ وصفری، علی اللہ کا راز ہے اور میں محمد کا راز ہے۔ ثم قال اخی، علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی۔ دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، پیغمبر نے علی کے علاوہ کسی کو بھائی کہا ہو تو مذہب چھوڑ دوں گا۔ جی، پیغمبر نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا، جیسا جیسا دور تھا ویسا ویسا بھائی چارہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا دیا، عثمان کو عبد الرحمن کا بھائی بنا دیا، ابو ذر کو سلیمان کا بھائی بنا دیا، مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا۔ جیسا جیسا دور تھا ویسا ویسا بھائی چارہ ہو گیا۔ علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا، آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہونے لگی، یہ یوسف بے کارواں ہی رہا۔ علی رو رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تو نہ رو، میں نے کائنات میں نظر چڑھا کر دے، نہ کوئی تیرا جوڑ ہے نہ کوئی میرا جوڑ ہے، اللہ کی پھر دنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ امام بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا۔ جعل امامت اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرنا اس بات کی بین دلیل ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر خدا کے فیصلے کے کسی کی امامت کا اعلان کرے۔ منصب ہے تین: نبوت، رسالت، امامت۔ حضرت ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود اپنی امت میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نعرہ اپنی طرف سے نہیں لگایا کہ یا اللہ تو مجھے امام بنا رہا ہے، میرے بعد میرے بیٹے کی امامت کا اعلان کر دے، یا میرے آنے والے پوتے کی امامت کا اعلان کر دے، یا میرے رشتہ داروں کی امامت کا اعلان کر دے۔ بیٹیوں کے رشتے دینے سے امامت نہیں ملتی۔ یا اللہ، یہ منصب امامت میری اولاد کو عطا کر۔ کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت ظالم نہیں پا سکتے۔ مکتب تشیع کا یہ درہ امتیاز ہے، کسی گناہگار کو پیغمبر کی مسلک کا وارث نہیں سکتے۔ آج مسئلہ امامت پر دلائل کے دریا بہا دو، ولایت علی کے سمندر میں آپ تیرتے ہوئے نظر آئے گے۔ جو عقیدہ میں نے قرآن سے لیا ہے، چودہ کے فرمان سے لیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہے توجہ؟ ایک ہے اجمالی عقیدہ، ایک ہے تفصیلی عقیدہ۔ اجمالی عقیدے سے، اجمالی معرفت سے کیا مراد ہے؟ شیعہ حیدر کرا، مولا علی کے چاہنے والے
مولا علی کی ولایت کے گن گانے والے کا یہ نظریہ ہے ہم بعد پیغمبر کی مسند کے وارث علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. جی دنیا کو یہ پاور کراتے ہیں کہ اس ارضی اور سماوی مخلوق کے ہادی رہبر رہنما علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا کو یہ بتاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے مصطفیٰ کے دکھائے ہوئے علی اور اولاد علی کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ رسول نہیں مانتے. اور اس کے اظہار کے لیے یہی عقیدہ کافی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد اللہ کا رسول ہے. حسنین کے نانا کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. علی ولی اللہ علی اللہ کا ولی ہے. وصی رسول اللہ رسول اکرم کا وصی ہے. وخلیفتہ بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے محمد کا جانشین علی. یہ اتنا آسان عقیدہ ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. عالم بھی سمجھ سکتا ہے, جاہل بھی سمجھ سکتا ہے, جوان بھی سمجھ سکتا ہے, بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, مرد بھی سمجھ سکتا ہے, عورت بھی سمجھ سکتی ہے. ایک ہے تفصیلی عقیدہ. اگر کوئی شخص کہے کہ جو اللہ نے آل محمد کو فضیلتیں عطا کی ہیں, میں ان کی کیفیت کو جانتا ہوں, میں ان کی حیثیت کو جانتا ہوں, میں ان کی ماہیت کو جانتا ہوں, تو یاد رکھ لو پیغمبر کے بعد اللہ نے کسی مخلوق کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ علی اور اولاد علی کی حقیقت کو سمجھ جائے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا کا فرمان پیش کروں گا. ہے توجہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت. اے علی جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے یا تو پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں. وما عرفنی الا اللہ وانت. جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے یا میرا خدا پہچانتا ہے یا علی تو پہچانتا ہے. وما عرفک الا اللہ وانا. اے علی تیری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا. میرے بھائیوں اب کوئی کہے کہ میں جتنا علی کو مانتا ہوں کوئی اور نہیں مانتا. مولوی الگ جھگڑ رہے ہیں, ذاکر الگ جھگڑ رہے ہیں. ہاں ذاکر کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا ہے, عالم کو کیا پتا ہے کہ علی کی شان کیا ہے. پھر وہ چرسی آ جاتے ہیں, بھگی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان مولویوں اور ذاکروں کو کیا پتا ہے. ہم جب بھنگ پی کے دورہ پار کر جاتے ہیں, مضبوط کی سیر کرتے ہیں, تمہیں پتا کیا ہے کبریا کی منزل کیا ہے. اور تم اپنے ساتھیوں میں علی کو سوچتے ہو. جب پیغمبر نے فرمایا علی کی حقیقت کو خدا اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تیری اور میری کیا ضرورت. آگے میں مولا امیر علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں. خطبہ شرعیہ میں نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین اپنی امامت و خلافت کے دلائل دیتے ہوئے اپنے حریفوں کی
खिलाफत को बातिल करार देते हुए अपने फजाइल की शमअ को रोशन करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ला यरका इला तय्यब व यनहदरु अन सय्यब। ओ मैं अली के बारे बातें बनाने वालों, ओ मैं अली का मकाम मुअय्यन करने वालों, ओ मैं अली को अपने अपने अकल और ख्यालों में सोचने वालों कि अली का फला मकाम है, कोई कहता है अली की मंजिल फला है, कोई कहता है अली की मंजिल फला है। खुदा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं अली की जान है, तुम्हारी अक्लों का परिंदा जितनी मर्जी परवाज़ कर ले, जितना चाहे उड़ ले, तुम्हारे परिंदों की परवाज़ चलकर उड़ कर तुम चलकर गिर जाओगे, लेकिन हसनैन के बाबा के फज़ाइल को छू भी नहीं सकते। जी, जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अली की हकीकत, कोई कहे मैं कितना अली को मानता हूँ, कितनी मैं मौला की मार्फत रखता हूँ, कोई नहीं रखता। कितना बदबख्त बंदा है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, कोई मुस्तफा का कलाम कि आप मुकाबला करें, है कोई? मुस्तफा ने फरमा रहा है कि अली की हकीकत को अल्लाह के अलावा, मैं मोहम्मद के अलावा कोई नहीं जानता। मैं कहता हूं मुस्तफा के मुकाबले में जिब्राइल की बात नहीं मानेंगे, तेरी क्या जरूरत? मैं अली के बारे में बातें बताने वालों, मेरी बुलंदियों को तुम छू नहीं सकते। अब मौला हुसैन से पूछते हैं, किताब बिहार अनवार है, जिल्द नंबर 7 है। अल्लामा नहामदी ने मरातुल अनवार में, ऐतुल्लाह सैयद महदी इराकी ने अपनी किताब मवाहिबुल अनवार में दर्ज किया है। 3 बंदे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 बंदे मौला हुसैन की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे, यब्न रसूलिल्लाह, हम शान इमामत बाज़ुबान इमामत जानना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने सर से लेकर पांव तक देखा, कहा तुम में शान इमामत सुनने की सलाहियत ही नहीं, तुम में शान इमामत सुनने की सलाहियत ही नहीं है। उन्होंने इसरार किया, इमाम ने फरमाया तुम्हारी अक्लों में वुसअत ही नहीं है कि तुम शान इमामत को समझ जाओ। जब इसरार बढ़ा, इमाम ने उन तीनों को देखा, तीनों में से जो आलिम था उसको बिठा लिया, जो मुत्तकी था बिठा लिया। अब सुनाने वाला इमाम है, एक है सुनने वाला। इमाम ने शान इमामत शुरू की, उसकी हैरानी बढ़ती गई, उसकी परेशानी बढ़ती गई। मातम्मा कलाम हुसैन, इमाम सादिक फरमाते हैं, इधर हुसैन का कलाम खत्म हुआ, फज़ाहबा तैरो अक्ल ही, उसकी अकल का परिंदा परवाज कर गया, पागल हो गया, मुकल्लफ न रहा, शरीयत की तकलीफ उठ गई, शरीयत की तकलीफ उठ गई। अगर पागल न होता तो मुशरिक बन जाता। इसके बारे में एक और फरमान सुना दूं। किताब का नाम है जनाबियुल मवद्दा, अल्लामा सुलेमान हनफी कंदूजी बल्खी की लिखी हुई। दूसरी किताब का नाम अद्दुल मतालिब, मौलाना अबीदुल्लाह अमृतसरी की लिखी हुई। तीसरी किताब शान अली बाज़ुबान नबी, ये मेरे पास मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो जो है जी। चौथी किताब शेख मुफीद की अल इरशाद, उसमें भी ये मौजूद है। जब सैयदुल अंबिया फतह मक्का फतह खैबर कर चुके थे, अली इब्न अबी तालिब वो मुहय्यरुल उकूल कारनामे जो अली ने अंजाम दिए थे इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, जो अली ने कारनामे अंजाम दिए, फतह खैबर के बाद पैगंबर बहुत खुश हुए, फरमाया
لو ان اخاف على امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اے علی اللہ نے تجھے اتنے فضائل عطا کیے، تیرے میں مناہج بیان کرتا مجھے خطرہ ہے کہیں لوگ عیسیٰ کی طرح، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا ہے، کہیں کے لوگ تجھے اللہ نہ سمجھ لے۔ پیغمبر کو خطرہ تھا لوگوں کے گمراہ ہونے کا، پیغمبر کو خطرہ تھا لوگوں کے مشرک ہونے کا، یعنی تیری کچھ ایسی وظیفے ہیں، تیرے کچھ ایسے مناہج ہیں، اگر میں بیان کرتا جس گلی سے تو گزرتا تیری خاک پاک کو لوگ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ پیغمبر کو خطرہ تھا کہیں لوگ آبے کو معبود نہ سمجھیں، کہیں لوگ مخلوق کو خالق نہ سمجھ لے، کہیں لوگ ساجد کو مسجود نہ سمجھ لے۔ اسی لیے مولا علی نے بھی کہا تھا حالکہ فی یرغلان محب القادم ومبغض القادم، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کرنے والا، دوسرا شان گھٹانے والا۔ بھائی میں نے عقیدہ بیان کر دیا ہے، مومن بھی سمجھ سکتا ہے۔ قبر میں تم سے جب سوال ہوگا تم من رب تھا، تمہارا رب کون ہے، وہاں کیا کہنا؟ میرا علی رب ہے، اللہ جل جلالہ ربی۔ میرے بھائی خدا کی قسم جو علی کو رب مانے گا، جو علی کو خالق مانے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، جو علی کی شان کو گھٹائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کچھ شیعوں کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے علی کو اتنا بڑھایا، علی کو اللہ کہا، وہ مشرک۔ کچھ لوگوں نے علی کی اتنی تنقید کی، اتنا گھٹایا، دیواروں پہ لکھ دیا علی اور معاویہ بھائی بھائی، چاہے قوم کی دیکھ کرائی، شرم نہ ملا تجھ کو آئی، حق اور باطل بھائی بھائی۔ جی حق اور باطل بھائی بھائی، قاتل اور مقتول بھائی بھائی، ظالم اور مظلوم بھائی بھائی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جو دین میں فساد برپا کرے گا، اور پیغمبر نے اس گروہ کی نشاندہی بھی کرا دی تھی۔ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہم باغیوں کو نہیں مانتے، صحابیوں کو مانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا تقتل فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ بس کہنے تک ہو گیا ہے، مصیبتیں بھی بڑی خوشی، مصیبتیں بھی بڑی خوشی۔ یہ کوئی مصیبت کم ہے؟ نبی کی بیٹیاں کو قیدی بنا لیا گیا۔ عزاداروں، 11 محرم کو جب لشکر نے گھیرا ڈال لیا، علی کی غیرت مند بیٹی کی غیرت نے جوش مارا، یکنسا ثبت اللہ وجہ کا، خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ عزاداروں، زینب نے کہا میں خود بیویوں کو سوار کروں گی، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ ایک ایک بیوی کو اونٹوں پہ سوار کیا زینب نے، بچوں کو ان کی گودی میں ڈالا۔ عزاداروں، جب اکیلی رہ گئی زینب، نظرت یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی
सज्जाद असा का सहारा लेकर उठे का फूफी ज़ैनब मेरे दुख बढ़ा दिए गए। अज़ादारों काफिला चला, जब मक्तल से गुजरा, जब ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा का लाशा बेगोरो कफन देखा तो मौला ज़ैनुल आबिदीन का रंग दूध की तरह सफेद हो गया। अज़ादारों जब ज़ैनब ने ये मंजर देखा, आली की बेटी ऊंट से इस तरह उतरी जिस तरह अब्बास सीन से जमीन पर आए। अब्बास मत था, ज़ैनब मस्तूर थी। अज़ादारों जब भी कोई जख्मी बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। जब अब्बास सीन से जमीन पर आए, मुंह के पास गिरे, अब्बास मत था, ज़ैनब मस्तूर थी। ज़ैनब मुंह के पास गिरी, कहो बेवारिसों के वारिस के नाम, क्या तुम भी मर जाना चाहते हो? फरमाते हैं वो बेटा क्यों न मर जाए जो बाप को न गुस्ल दे सके, न बाप को दफन कर सके। अज़ादारों आज मैं उस बेटी का, उस बच्ची का तज़किरा करना चाहता हूँ जो उम्र में सगीर थी, मसाइल में कबीर थी। अज़ादारों जब बीबी सकीना को फिजा के ऊंट पे सवार किया गया, जनाब ज़ैनब फरमाती है ऊंटों में से एक खाकी रंग का ऊंट था जो अपनी बोली में कुछ कहता था, बाकी ऊंट रोते थे। जब फिजा ने ये माजरा ज़ैनब को सुनाया तो ज़ैनब ने फरमाया अगरचे नाना की उम्मत ने हमारी कदर नहीं की, ये ऊंट जानता है हम रसूल ज़ादिया है। बस वो दूसरे ऊंटों को कहता था खबरदार तेज न चलना, तुम्हारे ऊपर हुसैन की बेटियां सवार होंगी, तुम्हारे ऊपर हुसैन की बहनें सवार होंगी। साले ऊंटों को कादियाने मारते थे, ऊंटों को तेज दौड़ाते थे, बच्चे गिर जाते थे, पिछले वाले ऊंट बच्चों के जिस्म पे कदम रखते थे, बच्चों की शहादत वाक़ई हो जाती। काफिला जा रहा है, एक मंजिल ऐसी आई हुसैन के सर वाला नेज़ा जमीन में पेवस्त हो गया। उखाड़ने की कोशिश की गई, न उखड़ सका। शिमर पूछता है क्या वजह है, हुसैन का सर वाला नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा। हमने बड़ी कोशिश की है, हमने बड़ी कोशिश की है, हुसैन का सर वाला नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ा। शिमर कहता मैं देखता हूँ कैसे नहीं उठता। ये कमीना ताज़ियाने को लहराता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया, कहा सज्जाद तेरे पापा का सर वाला नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा। सज्जाद फरमाते हैं मैं तो चल रहा हूँ, इस जालिम ने तालियाना हवा में लहराया, मेरे मजलूम इमाम की कमर पर जुल्म की सतरें लिखनी शुरू की। अज़ादारों सज्जाद इमाम हुसैन की खिदमत में आकर अर्ज करते हैं बाबा आपका सर वाला नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा हो, ये कमीना मुझ पे जुल्म करता है। हुसैन की आंखों से आंसू आ गए, फरमाया बेटा सज्जाद पहले जो गिरते थे वो बच्चे थे, अब मेरी सकीना गिरी है, अब मेरी सकीना गिरी है। वही सकीना जिसके बारे हुसैन फरमाते थे कि वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता, और जिसने मेरी बेटी सकी
کبھی دائیں دیکھتی ہے زینب، کبھی بائیں دیکھتی ہے زینب۔ عزادارو کیا دیکھا؟ ایک سیاہ برقعے والی بیوی ہے جس نے بچی کو گود میں لیا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا زینب قریب جاتی، بچی کو گود سے لے لیتی۔ کہا ہے اے مذکور، تو کون ہے جسے حسین کے یتیم پہ رحم آ گیا؟ سب نے تماچے مارے، گوشوارے اتارے۔ جیسے ہی زینب نے یہ کہا، بی بی نے بچی کو زمین پہ رکھا۔ کہا زینب بیٹی تو نے پہچانا نہیں ہے، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اللہ اس وقت آئی ہو جب میرا اکبر مارا گیا، اس وقت آئی ہو جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، اس وقت آئی ہو جب میرا حسین شہید ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ایام منقلبین انقلبوا